ورحمة الله على مواليهم وشيعتهم ومحبيهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. صلوات آباء اہل بیت، ولیان حیدر کرار، سب سے پہلے دعا ہے رب العزت اس مجلس عزا کو جن مرحومین کے لیے احسان ثواب کیا جا رہا ہے ان تمام مرحومین کی بلندی درجات اور نجات کا ذریعہ قرار دے۔ دوستو بھائیو، سب سے پہلے بلکہ ہمیشہ یہ گزارش کرتا رہتا ہوں، خداوند کریم نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا، اتنے احسان کیے پروردگار نے کہ اس کے احسانوں کا شکر ادا کرنے کے لیے انسان کی زندگی تھوڑی ہے، اس کی نعمتیں زیادہ ہیں۔ خداوند عالم نے جو احسان ہم پر کیے ہیں، جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، خدا جانتا ہے عظیم نعمتیں ان میں شامل ہیں۔ مصطفیٰ جیسا نبی دیا ہے، علی جیسا امام عطا کیا ہے، قرآن جیسی کتاب عطا کی ہے، آل محمد جیسے رہنما عطا کیے ہیں۔ قرآن جیسی کتاب عطا کر کے پھر اس کے سمجھانے والے معلم قرآن رہنما ہمیں عطا کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا: انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں بے وارث چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ ایک تمہیں کتاب دے کے جا رہا ہوں، ایک کتاب کے وارث دے کے جا رہا ہوں۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن، دوسرا اپنی عطرت، اپنی اہل بیت۔ اور فرمایا: ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک ان دونوں کا دامن پکڑ کے رکھو گے گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ ان دونوں سے تمسک رکھو گے، قرآن سے بھی تمسک ہوگا، اہل بیت سے بھی تمسک ہوگا، گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ اور فرمایا: لن یفترقا، یہ قرآن اور اہل بیت یہ جدا نہیں ہوں گے۔ قرآن اور اہل بیت یہ جدا نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی قرآن کو لے لے اہل بیت کو چھوڑ دے، کوئی اہل بیت کو لے لے قرآن کو چھوڑ دے۔ فرمایا: لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، ان دونوں میں جدائی نہیں ہے، قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہیں، حتیٰ کہ بروز محشر حوض کوثر پر بھی اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ حوض کوثر پر بھی اکٹھے میرے پاس وارد ہوں گے۔ اور دوستو بھائیو، اللہ نے قرآن کو بھی عظمت عطا کی ہے، اللہ نے اہل بیت کو بھی عظمت عطا کی ہے۔ قرآن کتاب ہے، اہل بیت اس کتاب کو سمجھانے والے ہیں۔ قرآن علم ہے، اہل بیت عالم قرآن ہے۔ قرآن تفسیر ہے، اہل بیت مفسر قرآن۔ قرآن ورثہ ہے، آل محمد وارث قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن بھی دیا ہمیں، آل محمد جیسے ہادی بھی ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ نے جو علی کی شکل میں ہمیں رہنما عطا کیا ہے، یہ علی اس قرآن کا وارث ہے، یہ علی اس قرآن کا عالم ہے۔ اور فرمایا 70 بطون ہے قرآن کے، اور علی ابن ابی طالب ہر باطن سے ایسے واقف ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی بندے کے سامنے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن وارث ہے، وارث رکھتا ہے، اس وارث کا نام
नाम है अली इब्न अबी तालिब। अली वारिस कुरान है। अल्लाह ने अली को भी अजमत अता की है, कुरान को भी अजमत अता की है। और ये को थोड़ी अजमत है कि कायनात के रसूल ने फरमाया अल कुरान व अली व अली माल कुरान, कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। अगर एक मरतबा जुमला कह दिया जाए, अगर मैं कह दूं रिजवान शाह साहब जो है वो मिकदार अस्करी साहब के साथ बैठे हैं, दोनों इकट्ठे बैठे हैं, तो अब मुझे ये तो कहने की जरूरत नहीं है कि मिकदार साहब ही रिजवान शाह साहब के साथ है। हर बंदा समझ सा जाएगा जब रिजवान शाह साहब उनके साथ है तो वो भी इनके साथ है। जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया अल कुरान व अली, कुरान अली के साथ है, हर बंदा समझ जाता है जब कुरान अली के साथ है तो यकीनन अली भी कुरान के साथ है। दोबारा जुमला क्यों कहा कि वो अली माल कुरान, कि अली भी कुरान के साथ है? इसमें एक राज है। पैगंबर समझाना चाहते हैं, ऐ दुनिया वालों, अगर कुरान समझना है अली से पूछ लेना, अली समझना है कुरान से पूछ लेना। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ। क्या मतलब है कुरान अली के साथ है? कभी सोचा है? कई मतलब मैं इसकी तशरीह कर चुका हूं। क्या मतलब है? ये मैक मेरे साथ है, मैं मैक के साथ हूं, ऐसा ना? ये मैक मेरे साथ है, मैं इसके साथ हूं इस वक्त। क्या कुरान अली के साथ ऐसे ही है जैसे ये मैक मेरे साथ है? अगर ऐसा है तो क्या मतलब है? कई ऐसे मौके हैं अली घर में होते थे, कुरान घर में होता था। कई ऐसे मौके थे अली जंग में होते थे, कुरान घर में होता था। अली जंग में होते थे, कुरान घर में होता था। ये फिर साथ तो ना हुआ, अली जंग में कुरान घर में, ये कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ, ये उस मौके पे तो ना हुआ। फिर इसका मतलब क्या है? पैगंबर ने जो कहा कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, इसका मतलब ये है अल्लाह के रसूल कहना चाहते हैं कुरान की कोई जबर, कुरान की कोई जेर, कुरान का कोई पेश, कुरान की कोई मद, को समझ आ रही है? कुरान की कोई जबर, कुरान की कोई जेर, कुरान का कोई पेश, कुरान की कोई मद, कुरान की कोई शर, कुरान का कोई नुक्ता, कुरान की कोई हरकत, कुरान की कोई आयत, कुरान की कोई सूरत, कुरान का कोई पारा कभी अली के खिलाफ नहीं उतरा। और अली का कोई फेल, अली का कोई मोल, अली का कोई खेल, अली का कोई अमल कभी कुरान के खिलाफ नहीं हुआ। इसलिए नबी ने कहा कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ। कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ है। कुरान अली से जुदा नहीं है, अली कुरान से जुदा नहीं है। कुरान का पढ़ना इबादत है, अली का जिक्र करना इबादत है। अल्लाह रब्बुल हमीद के दर्जात बुलंद फरमाए। उनके लिए मैं ये जुमले कह रहा हूँ, कुरान का पढ़ना इबादत है, अली वली का जिक्र करना इबादत है। कुरान का देखना इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत है। कुरान का देखना इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत है। कुरान को देखें, कुरान की ज़ियारत करें तो सवाब मिलता है, लेकिन अली का चेहरा देखें तो सरकार जो आदम ने फरमाया मन अरादा अय्यंजुरा इला आदम फी इल्मिही व इला नूह फी इल्मिही, अगर कोई चाहता है आदम का इल्म देखे, नूह का इल्म देखे, इब्राहीम की खुल्लत देखे, मूसा की हैबत देखे, ईसा को ज़ुहद व तक़वा देखे, वो ईसा का ज़ुहद व तक़वा देखे, और यूसुफ का हुस्न व जमाल देखे, और अय्यूब का सब्र व इस्तिक़ामत देखे, और मोहम्मद के कमालात देखे। जो ये
सवा लाख अंबिया की जियारत का सवाब अल्लाह उसे अता करता है जो चेहरे अली को देखता है, जो अली का चेहरा देखता है। कुरान का पढ़ना सवाब, अली का जिक्र करना सवाब, लेकिन अली का सिर्फ जिक्र इबादत नहीं है, अली का जिक्र इबादत है, अली का फिक्र इबादत है, अली का बोल इबादत है, अली का फेर इबादत है, अली का खेल इबादत है, अली की एक ज़रूरत सकले की इबादतों से अफजल है। देखिए अल्लाह ने कुरान और अहले बैत दो चीजें अता की है ना, पैगंबर छोड़ के गए, कुरान और अहले बैत। अल्लाह ने कुरान को अज़मत अता की, कुरान का पढ़ना सवाब, अली को अज़मत अता की, अली का जिक्र करना सवाब, कुरान की ज़ियारत सवाब, अली का चेहरा देखना सवाब, अली के चेहरे को देखना सवा लाख अंबिया की ज़ियारत का सवाब अल्लाह अता करता है। एक सवाब पढ़ेगा आवाज़ बोला, ये तो चेहरे को अल्लाह ने इज्जत अता की है कि अली के चेहरे को देखे तो इबादत। जी सारे सहाबा रजी अल्लाह कहते हैं, सारे सहाबा किराम को, हमारे अहले सुन्नत भाई सारे सहाबा किराम को रजी अल्लाह कहते हैं, लेकिन अली मौला को कर्रम अल्लाह वजहू कहा जाता है। वो इज्जत वाला चेहरा क्यों कहा जाता है, कर्रम अल्लाह वजहू क्यों कहा जाता है? इसलिए इसका मतलब ये है अली का चेहरा, अली की पेशानी वो पेशानी है जो गैर खुदा के सामने कभी झुकने वाली न थी, कभी गैर खुदा का सजदा नहीं किया अली इब्न अबी तालिब ने। अल्लाह अकबर। इसलिए अल्लाह ने अली के चेहरे को ये करामत अता की है। अल्लाह अकबर। तो अली चेहरे को इतना मकाम दिया कि चेहरे का देखना इबादत, और हाथ अली का कितना मकाम दिया अल्लाह ने। अली के हाथ को एक मर्तबा जंगे खंदक में उठा, कुछ सेकंड के बाद नीचे आया, पैगंबर को कहना पड़ा ज़रबत अली यौमल खंदक अफदल मिन इबादत सकलैन, आज खंदक के मैदान में अली की एक ज़रबा सकलैन की इबादतों से अफदल है। अली की एक ज़रबा, हाथ को कितना मकाम दिया, उठा और नीचे आया, कितना 2 सेकंड लगे होंगे, 5 सेकंड लगे होंगे। अब जरा इन सेकंडों के मिनट बनाए, मिनटों के घंटे बनाए, घंटों के दिन बनाए, दिनों के हफ्ते बनाए, हफ्ते के महीने बनाए, महीनों के साल बनाए। अब देखें जिस अली के 2-4 सेकंड की इबादत सकलैन की इबादत से अफजल है, वो अली दुनिया में रहा 63 साल। जिस अली के हाथ की 2 सेकंड की इबादत सकलैन की इबादत से अफजल है, इतना मर्तबा अल्लाह ने अता किया। तो 63 साल अली इस दुनिया में रहा, जिंदगी गुजारी, और जिसकी 2 सेकंड की इबादत का मुकाबला सकलैन नहीं कर सकता, अली की बाकी जिंदगी की इबादत का दुनिया कैसे मुकाबला करे? अल्लाह ने कुरान को भी अज़मत अता की है, अल्लाह ने अली और अहले बैत को भी अज़मत और मकाम अता किया है। कुरान को क्या मर्तबा दिया है? पैगंबर ने फरमाया जिस घर में कुरान की तिलावत की जाए, जिस घर में कुरान की तिलावत की जाए, वो घर आसमान के फरिश्तों के लिए ऐसे चमकता है जैसे जमीन वालों के लिए आसमान के सितारे चमकते हैं। जैसे जमीन वालों के लिए आसमान के सितारे चमकते हैं। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वो घर अहले आसमान के लिए ऐसे चमकता है जैसे हमारे लिए आसमान के सितारे। यह है कुरान की अज़मत। अब अहले बैत को अल्लाह ने क्या मकाम दिया? मासूम फरमाते हैं जिस जगह पर अहले बैत का तज़किरा होता है, एक सलावत पढ़े बाबा ने बोला, जहां कुरान पढ़ा जाए वो घर चमकता है फरिश्तों के लिए जैसे हमारे लिए आसमान के सितारे। और जहां पे जिक्र अहले बैत होता है सिर्फ
इंसान वहां नहीं आते, आसमान के फरिश्ते नाजिल होते हैं। सिर्फ इंसान नहीं आते, आसमान के मलाइका नाजिल होते हैं। और इस जगह से जहां जिक्र अहले बैत होता है, अपने परों को मस करते हैं और जब वापस जाते हैं आसमान पर, तो जो मलाइका वहां पर थे वो इन आने वाले मलाइका से एक खुशबू महसूस करते हैं। वो सवाल करते हैं, ऐ मलाइका ये खुशबू कहां से आ गई? तो ये फरिश्ते कहते हैं, हम जमीन पर गए थे, वहां पे जिक्र अहले बैत हो रहा था, हमने वहां पर पर मस किए, अल्लाह ने ये खुशबू अता कर दी। अल्लाह ने ये खुशबू अता की है। तो वो फरिश्ते कहते हैं, ऐ मलाइका हमें ये बताओ, अभी वो तज़किरा जारी है या खत्म हो गया? हमें भी ले चले वहां पर। तो ये फरिश्ते कहते हैं, मलाइका वो तो मजलिस खत्म हो गई, वो तो लोग अपने घरों को चले गए, अब इमाम बारगाह खाली हो गया, वो जलसा खत्म हो गया, वो महफिल खत्म हो गई। तो वो मलाइका कहते कोई परेशानी नहीं है, अगरचे मजलिस खत्म हो गई, मजमा घर को चला गया, लेकिन वो जगह तो बाकी है कि जहां पर वो वहीं पे अहले बैत आए थे, उनके कदमों के निशान तो बाकी हैं। वो वहां पे आते हैं, अपने परों को मस करते हैं, अल्लाह उन मलाइका को भी वही खुशबू अता करता है। अल्लाहु अकबर। कुरान और अहले बैत, अल्लाह ने कुरान को भी मर्तबा अता किया, अहले बैत को भी अजमत अता की। जहां कुरान पढ़ा जाए वो घर चमकता है फरिश्तों के लिए, जैसे हमारे लिए सितारे। जहां अहले बैत का जिक्र होता है वहां फरिश्ते नाज़िल होते हैं, वहां अपने पर मस करते हैं, अल्लाह उन्हें खुशबू अता करता है। अल्लाह कुरान और अहले बैत। लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाइयों, कुरान बड़ी अजमत वाली किताब है, कुरान हुदल लिल मुत्तकीन है। अहले बैत भी आलमीन के लिए हादी बन के आए हैं। पैगंबर ने कहा था कुरान और अहले बैत जुदा नहीं है, लेकिन हमने जुदा कर दी। किसी ने कुरान को ले लिया, अहले बैत को छोड़ दिया, किसी ने अहले बैत को ले लिया, कुरान से रूबरदानी कर ली। जिसके पास कुरान है तो हमने एक तकसीम कर दी है, कुरान मरहूमीन की बख्शिश के लिए है और अहले बैत सिर्फ मजलिस अज़ा के लिए है। कुरान जब कोई मरहूमीन के सारे सवाल किया जाता है, कुरान खानी कर ली तो 4 सिपारे पढ़ ली, बख्शिश का जरिया। और अहले बैत मजलिस अज़ा के लिए, इमाम बारगाह के लिए बस नहीं। मेरे भाइयों, कुरान भी हादी है, अहले बैत भी हादी हैं। असल चीज है कुरान से भी हिदायत हासिल करें, आले मोहम्मद से भी हिदायत लेने की कोशिश करें। इनमें जुदाई नहीं है, ये आपस में जुदा नहीं है। ये कुरान भी हादी है, हिदायत के लिए है। कोई शक नहीं है कि मरहूमीन की बुलंदी दरजात का जरिया है कुरान, कोई शक नहीं है मरहूमीन की नजात का जरिया है कुरान। इसाले सवाब होता है कुरान मजीद से, लेकिन हकीकत में वो पढ़ने और समझने के लिए कुरान की तिलावत करें, तर्जुमा पढ़ें और गौर व फिक्र करें कुरान कहता क्या है। अहले बैत सिर्फ हमारी मजालिस के लिए नहीं है कि वजह से अदा कर दी, अशरफ मुनक़िद कर दिया, मरहूमीन के लिए एक महफिल मुनक़िद कर दी, मिलाद बना दिया, मजलिस से अदा मसाइल पढ़ लिया, फज़ाइल पढ़ लिए। सिर्फ इसलिए नहीं है, बल्कि अहले बैत के किरदार को समझें, उनके किरदार सीरत का मुतालिया करें, उनकी सीरत और किरदार को अपने घरों में ले जाएं। अहले बैत को सिर्फ इमाम बारगाह में छोड़ के न जाएं, अपने घर में ले जाएं। हम नारा लगाते हैं चमन चमन कली कली, है ना ऐसा? लगाएंगे चलो चमन चमन कली कली, अली नगर नगर गली गली, नाराए हैदरी। ये नारा लगाया जाता है।
اللہ اکبر. کوئی شک نہیں ہے چمن چمن میں علی ہے، کوئی شک نہیں ہے نگر نگر میں علی ہے، کوئی شک نہیں ہے گلی گلی میں علی ہے، گلی گلی میں علی ہے. لیکن علی کو گلیوں میں نہ چھوڑیں، علی کو گلیوں میں نہ چھوڑیں، علی کو اپنے گھر لے جائیں، علی کے کردار کو اپنے گھر لے جائیں، بچوں کے پاس لے جائیں، اہل و عیال کے پاس لے جائیں، اپنے گھر میں علی کا کردار لے جائیں تاکہ ہمارا گھر علی کے کردار کا ایک نمونہ بن جائے. وہ ہمارا گھر نہ رہے، وہ ہمارا گھر علی کی سیرت کا ایک بہترین نمونہ بن جائے. اپنے اس علی کی سیرت و کردار کو اپنے محلوں میں نافذ کریں. ہمارا محلہ جو ہے صرف محلہ حسین آباد نہ رہے نام کا، بلکہ یہ محلہ جو ہے یہ ایک حیدری کالونی واقعہ بن جائے کہ ہر گھر میں علی کا کردار بھی ہے، علی کی سیرت بھی ہے، علی کا اخلاق بھی موجود ہے. یا رسول اللہ. پریشان تو نہیں ہو گئے جی؟ اجناوانیا فضائل میں جناب تو واہ واہ سبحان اللہ تے کوئی گل آگے فرمان علی تے گل گھوٹو تے برسیاں. اللہ اکبر. مولا سلامت رکھے. اللہ نے قرآن کو بھی عزت عطا کی، اہل بیت کو بھی مرتبہ عطا کیا. قرآن جو ہے کوئی شک نہیں ہے فائدہ دینے والا ہے. جو قرآن پڑھتا ہے تلاوت کا ثواب ہے. قرآن کو کتنا مرتبہ دیا اللہ نے. اگر کوئی شخص قرآن پڑھنا نہیں جانتا، معصوم نے فرمایا اٹھا لے، باوضو ہو کے بیٹھ جائے، اپنی شہادت کی انگلی قرآن کی سطروں پہ پھیرتا چلا جائے، قرآن کے صفحے پہ انگلی رکھ لے، سطروں پہ انگلی شہادت کی پھیرتا چلا جائے اور پڑھتا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورے قرآن کی سطروں پہ یہ انگلی پھیرتا چلا جائے، بسم اللہ پڑھتا چلا جائے. ادھر قرآن کے ورقے ختم ہو گئے، اللہ اس سے ختم قرآن کا ثواب عطا کرے گا. یہ مقام اللہ نے قرآن کو عطا کیا. کتنی آسانی ہے تمہارے لیے. اول تو دیکھیں بدبختی ہے ہماری. بچوں سے پوچھا جائے، وہ ایک شخص تھا، کوئی مہمان آیا اس کے گھر میں، ابھی گاڑی سے اترے تھے، اس کے استقبال کے لیے گئے، بیٹی کو ساتھ لے گیا، چھوٹی سی بیٹی کو ساتھ. جب مہمان آیا تو کہا بیٹا انکل کو سلام کرو، تو سلام کیا. اچھا باتیں ہوتی رہی. اللہ اکبر. اپنے دوست کو بتا رہا تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ انگلش بڑی فر جانتی ہے، بڑی تیز انگلش بولتی ہے، فرسٹ آئی ہے انگلش میڈیم میں. دوست نے سوال کر دیا، میرے بھائی ذرا یہ بتاؤ بچی کو قرآن پڑھنا بھی سکھایا ہے؟ بیٹا سورہ یاسین بھی پڑھی ہے، قرآن بھی پڑھا ہے. تو باپ کی طرف دیکھ کے کہتی بابا قرآن کیا ہوتا ہے؟ کتنی بدبختی ہے. خدا کے لیے اہل بیت کو رکھیں، ساتھ قرآن کو رکھیں، اہل بیت کا تذکرہ کریں، گھروں میں بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلوائیں، بچوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن کی تعلیم دیں، انہیں ترجمہ سکھائیں. میں نے کچھ دنوں میں 4-5 دن روزانہ ترجمے کا قرآن مجید ایک صفحہ اپنے واٹس ایپ پہ میں اسٹیٹس لگاتا ہوں، اور سارے دوستوں سے میں نے کہا ہے کہ روزانہ ایک صفحہ اس کا مطالعہ کریں، ترجمہ بھی پڑھیں. انشاءاللہ 1 سال مکمل ہوگا، آپ کا قرآن با ترجمہ مکمل ہو جائے گا. ایک صفحہ روزانہ میں اسٹیٹس رکھ. آج غالباً 3 اور 4 دن ہے. جن کے پاس نمبر نہیں ہے تو وہ نمبر لے کے سیو کر لیں، تو ان کو انشاءاللہ یہ ایک صفحہ روزانہ ملتا رہے گا. صلوات بر محمد. تلاوت کا ثواب ہے، پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن ہر ایک کے لیے ثواب نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا، معصوم نے فرمایا رب طالع القرآن بل قرآن یلعنہ، کتنے
تلاوت کرتے ہیں ان کو ثواب نہیں ہے، الٹا قرآن جو ہے وہ لعنت کرتا ہے۔ فرمایا وجہ یہ ہے اگر کوئی بندہ قرآن مجید کی آیت پڑھے الحمدللہ رب العالمین، اس کا معنی تو یہ ہے کہ عالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ فرمایا اگر یہ آیت پڑھے اور اللہ کے علاوہ رب کسی اور کو تسلیم کرے، قرآن لعنت نہ کرے تو کیا کرے گا؟ قرآن لعنت نہ کرے تو کیا کرے گا؟ اور قرآن کی آیت پڑھے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہی ہے کہ جو رحم مادر میں انسان کی شکلیں بناتا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھے لیکن شکلیں بنانے والا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھے، قرآن لعنت نہ کرے تو کیا کرے؟ اگر کوئی آیت پڑھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت پڑھے اور فاطمہ کی طہارت پہ یقین نہ کرے، قرآن لعنت نہ کرے تو کیا کرے؟ اور اگر آیت پڑھے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، یہ آیت کی تلاوت کرے اور علی کی ولایت پر یقین نہ کرے، قرآن لعنت نہ کرے تو کیا کرے؟ اگر آیت پڑھے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت پڑھے اور من کنتم والا پر یقین نہ کرے، قرآن لعنت نہ کرے تو کیا کرے؟ اللہ قرآن اس سے فائدہ دیتا ہے کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت ہو۔ قرآن اس سے فائدہ دیتا ہے جو قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ رکھے، خدا کے لیے اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، عقیدے کی حفاظت کریں، عقیدہ وہ رکھیں جو اہل بیت چاہتے ہیں، جو آل محمد نے ہمیں دیا ہے، عقیدہ وہ رکھیں جو ہمیں قرآن نے دیا ہے، عقیدہ وہ رکھیں جو ہمیں نہج البلاغہ نے دیا ہے۔ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی افضل ترین کتاب ہے تو کائنات میں نہج البلاغہ ہے۔ لندن میں ایک لائبریری ہے جس میں صرف نہج البلاغہ رکھی ہوئی ہے، صرف نہج البلاغہ، لائبریری کی جتنی کتابیں ہیں سب نہج البلاغہ ہیں۔ دشمن تسلیم کر رہے ہیں لولا خطب علی ابن ابی طالب لما عرف المسلمون التوحید، اگر علی کی نہج البلاغہ کے خطبے نہ ہوتے لوگوں کو پتہ ہی نہ ہوتا خدا کیا ہے، توحید کیا ہے۔ خدا کے لیے نہج البلاغہ سے عقیدہ لیں، اپنا قرآن سے عقیدہ لیں، وہ عقیدہ رکھیں اللہ پوری کائنات کا خالق ہے، آل محمد کا بھی خالق ہے، اور آل محمد کائنات کے افضل ترین مخلوق ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ اور اللہ کے بعد کائنات کے افضل ترین اگر مخلوق ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے، اس کے بعد علی اور اس کی اولاد ہے جن کو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا کیا۔ پوری کائنات سے یہ افضل ہیں، یہ عقیدہ رکھیں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ خدا جل علامہ مجلسی ذکر کرتے ہیں یہ چور جب چوری کرتا ہے کسی کے گھر میں، ایسا جب چور کسی کے گھر میں چوری کرتا ہے، چور کیا کرتا ہے؟ غریبوں کے گھر میں چوری نہیں کرتا۔ جس گھر میں کوئی قیمتی چیزیں ہوتے ہیں چور وہاں جاتا ہے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں یہ شیطان بھی چور ہے، یہ معمولی چیزیں چوری نہیں کرتا، انسان کی جو قیمتی چیز ہے وہ چوری کرتا ہے، اور اس چیز کا نام ہے عقیدہ۔ شیطان انسان کا عقیدہ چوری کرتا ہے، جب عقیدہ چوری کر لیتا ہے پیچھے نہ کوئی عمل کام آتا ہے نہ کوئی اخلاق کام آتا ہے۔ جب عقیدہ ہی غلط ہو جائے پھر نمازوں کا ہی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک سلوات پڑھے بابا سے بولا اپنے عقیدے کی حفاظت کریں خدا کے لیے، اپنے آپ کو دیکھیں کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں ایسے ہادی عطا کی ہے، قرآن جن کا قصیدہ ہے، اللہ نے ہمیں ایسے ہادی عطا کی ہے
کائنات کو بنایا ہے، ایسے ہادی عطا کیے کہ جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے اور انہی کے صدقے میں کائنات کھڑی ہے، انہی کے صدقے میں کائنات بنی ہے اور انہی کی وجہ سے کائنات باقی ہے۔ زمین و آسمان اگر آج قائم ہے تو آل محمد کے صدقے میں قائم ہے۔ وَبِوُجُودِ ہی ثبتت الارض والسماء، آخری حجت موجود ہے، اس کے صدقے میں، اس کے وجود بابرکت کی وجہ سے آسمان بھی قائم ہے، زمین بھی قائم ہے۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جی اہل بیت راضی ہو جائے، اپنا کردار اعلیٰ بنائیں، اپنا اخلاق اعلیٰ بنائیں، علی کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کے اخلاق کا مطالعہ کریں، آل محمد کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، مزین کریں اخلاق اہل بیت سے اپنے آپ کو۔ اللہ مرحومین کے درجات کو بلند کرے، جن کے لیے آج کی مجلس حرام نہ کرے۔ جی کتنا بڑا وسیلہ ہے ہمارے پاس مرحومین کی بخشش کا، ذکر اہل بیت، وہ اہل بیت کہ جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور اللہ نے ان اہل بیت کو اپنی معرفت کا ذریعہ قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ خدا کے لیے اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنا کردار اعلیٰ بنائیں، اپنے آپ کو وہ شیعہ بنائیں جو علی چاہتا ہے، جی وہ شیعہ بنائیں۔ فرامین اہل بیت پڑھے بھی صحیح، اگر کوئی بیان کرتا ہے تو سنیں، یاد کریں، گھروں میں لے جائیں، بچوں کو سنائیں۔ آج حالت یہ ہے، اگر ایک مومن، ایک ماننے والا جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، علی کا ماننے والا ہوں، مسجد میں وہ نہیں آتا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے وہ نہیں آتا کہ وہاں سے نماز بھی پڑھے تو اچھی بات بھی مل جائے، امام درگاہ میں آتا ہے تو صرف وہی سنتا ہے جو اسے پسند ہے، اگر اہل بیت کا فرمان بیان کیا جائے تو اٹھ جاتا ہے۔ اب وہ تو ایسے علماء کو سنتا نہیں ہے جو اہل بیت کا ذکر بیان کرتے ہیں، سیرت بیان کرتے ہیں، جو ان کا کردار بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائی مجھے انصاف سے بتاؤ، اگر تو مسجد میں نہ آئے اور ان سے علماء سے فرامین اہل بیت کو نہ سنیں، سیرت اور کردار ان کا علماء سے نہ سنیں اہل بیت کا، اگر کوئی نماز کی بات کرے، اگر کوئی روزے کی بات کرے، اگر کوئی تلاوت قرآن کی بات کرے اور تو اس پر فتویٰ لگائے کہ یہ تو مقصر ہو گیا ہے، اگر کوئی کہے نماز پڑھ تو کہے مقصر ہے، اگر کوئی کہے روزہ رکھا کر تو کہے مقصر ہے، اگر کوئی کہے کہ یہ تلاوت قرآن کیا کر تو کہے کہ مقصر ہے، اگر کوئی کہے جی والدین کا ادب کیا کر تو کہے مقصر ہے، اگر کوئی کہے جی بیوی سے اچھا سلوک کیا کر تو کہے کہ مقصر ہو گیا، اگر کوئی تم سے کہے کہ آپ نے بچوں کی تربیت کر، انہیں نماز سکھاؤ، انہیں قرآن پڑھا، تو کہے کہ مقصر ہے۔ جی مسجد میں تو نہیں آتا، جو تم سے بات کرے کوئی سمجھ آئے تو اس میں فتوے لگاتا ہے کہ یہ مقصر ہے، اگر کوئی شراب سے روکے تو مقصر کا فتویٰ لگاتا ہے، اگر کوئی بدکاری سے روکے تو مقصر کا فتویٰ لگاتا ہے۔ تو پھر مجھے یہ بتا، حسینیت کیا ہے، جدیدیت کیا ہے؟ اگر نماز کا کہنا یہ انسان مقصر بنتا ہے، روزے کی تبلیغ سے مقصر بنتا ہے، تلاوت قرآن کی تبلیغ سے مقصر بنتا ہے، شراب سے روکنے سے مقصر بنتا ہے، والدین کا ادب سکھانے سے اگر انسان مقصر ہوتا ہے تو پھر مجھے بتائیں تو صحیح حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے؟ خدا کے لیے ذرا غور کریں، سمجھیں۔ حسینیت میں نماز ہے، حسینیت میں روزہ ہے، حسینیت میں تلاوت قرآن ہے، حسینیت میں دین اسلام پر عمل ہے، حسینیت میں شراب سے پرہیز ہے، حسینیت میں والدین کا احترام ہے۔ وہ تو یزیدیت ہے جہاں نماز کا منکر ہے، وہ تو یزیدیت ہے جہاں روزے کا منکر ہے، وہ تو یزیدیت ہے جہاں شراب کو حلال سمجھا جاتا ہے، وہ یزیدیت ہے جہاں پر ماں اور بہن کا اور بیٹیوں کا احترام نہیں ہے۔ خدا کے لیے حسینیت کو سمجھ، یہی دین ڈوب رہا تھا۔ حسین نے کہا حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، یزید تو ہم
بتایا ہوا حرام قیامت تک حرام رہے گا. خدا کے لیے با کردار بن جا. اللہ نے تجھے ولایت دی ہے, اللہ نے تجھے اہل بیت کی محبت دی ہے, ان کی ولایت عطا کی ہے. ولایت کا معنی یہ ہے کہ یہ حاکم ہیں, ہم ان کے نوکر اور محکوم ہیں. ولایت کا مطلب یہ جو یہ کہیں وہ ہی کرنا ہے. ہمارے بدن پر حکومت ہے علی بن ابی طالب, کیونکہ وہ ہمارا مولا ہے. من قلت مولا ہو فہذا علی المولا. پیغمبر نے کہا جس جس کا میں حاکم تھا میرے بعد یہ علی حاکم ہے. مولا کا معنی حاکم ہے, وہ ولایت رکھتا ہے, وہ جو کہیں گے وہی کرنا ہوگا. علی کہتے ہیں والدین کا احترام کرنا پڑے گا. علی کہے بیوی کی عزت کرنا پڑے گی. علی کہے بیٹیوں کا حق ادا کر دینا پڑے گا. علی کہے بہن کا حق ادا کرنا پڑے گا. جی, اور اگر علی کی نافرمانی کرے گا, علی کہتے ہیں نامحرم کو نہ دیکھو. اگر سارا دن انسان نامحرم کی طرف دیکھے تو یہ آنکھ, اس آنکھ پر شیطان کی ولایت ہوگی, علی کی ولایت نہیں ہوگی. اس لیے اگر علی کی ولایت ہے اس آنکھ پر تو آنکھ اسی طرف دیکھے گی جہاں علی چاہتا ہے, پیر ادھر بڑھیں گے جہاں علی چاہتا ہے, زبان وہی بولے گی جو علی چاہتا ہے. خدا کے لیے حسین کا مقصد سمجھیں کربلا میں کیا تھا. جو مظلوم کربلا میں مقصد تھا مدینہ چھوڑنے کا, وہی مجلس امام حسین کا بھی مقصد ہے. وہی مقصد ہے, وہی چیز مجلس حسین سکھاتی ہے. ذرا دین کو سمجھیں. اس دین کو حسین ابن علی نے بڑی محنت سے بچایا ہے. کربلا لٹ گئی علی کی اولاد کربلا کے جنگل میں. اللہ اکبر, بدو جو لے شہید ہو گیا حسین ابن علی. بہنوں کی چادریں لٹ گئی اسلام کو بچانے کے لیے, بیٹیوں کے زیور لٹ گئے دین اسلام کو بچانے کے لیے. شام غریبہ وا حجابہ کی صدائیں بلند تھی علی زادیوں کی. کتنا عجیب ماحول تھا, قیامت کی گھڑی تھی. مشکل وقت میں بھائی یاد آتے ہیں, مشکل وقت میں بیٹے یاد آتے ہیں, ماں باپ یاد آتے ہیں. کتنی مشکل گھڑی تھی جب علی کی بیٹیوں کے برقعے لٹ چکے تھے, خیام کو آگ لگ چکی تھی. علی زادیاں بے بکنا و چادر جب جلتے ہوئے خیموں سے نکل رہی تھی, اب تو یہ بنتا تھا علی کو یاد کر لیتی, حسین کو یاد کر لیتی, علی اکبر کو یاد کر لیتی, اپنے بھائیوں کو بلا لیتی. کتنی قیامت کی گھڑی تھی. علی زادیوں نے, حسین کی اولاد نے, حسین اپنے علی کی بیٹیوں نے نہ اپنے پاپا کو بلایا, نہ اپنے بھائیوں کو بلایا, نہ اپنے دادا کو بلایا. ایک ہی جملہ تھا, واہ حجابہ ہائے پردہ, ہائے پردہ اجرک ملندہ. پھر آ گیا شام کا بازار, کوفے کا بازار, بے مکنا و چادر, بے حیاؤں کا مجمع. شام کا نجس بازار, پھر شام کا نجس دربار. جی, شراب پی رہا تھا, علی کی بیٹیاں رو رہی تھی. ممبر پہ حسین کا سر رکھا ہوا تھا, اس کے ہاتھ میں خنجر کی چھڑی تھی. حسین کے لبوں پر مارتا تھا, دیکھتا تھا بار بار علی کی بیٹیوں کی طرف. علی کی بیٹی رو رو کی کہتی سجاد اجازت دے دے خطبہ پڑھ لو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہاں پر ایک صحابی کھڑا ہوا, کہنے لگا او لعین تجھے شرم نہیں آتی, یہ تو وہ حسین کا سر ہے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا. اللہ کا رسول ان ہونٹوں پہ بوسے دیتا تھا, تو بیعت بھی کر رہا ہے. یہ معلوم کہنے لگا یہ کون ہے, اسے سنا دو. کسی نے کہا یہ صحابی رسول ہے, تو معلوم کہنے لگا اگر تو نبی کا صحابی نہ ہوتا میں تجھے سزا دیتا. یہ صحابی ماتم کر کے
شرم نہیں آتی؟ ایک صحابی کا حیا کرتا ہے، رسول کی اولاد کا حیا نہیں کرتا۔ علی کی بیٹیاں اور رسول زادیاں، بے مکنا و چادر اور تیرا نجس در بواب۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پھر زندان وہ ملا علی زادیوں کو، نہ گرمیوں کی گرمی سے حفاظت، نہ سردیوں کی سردی سے محفوظ، گرم پانی دیا جاتا تھا، بھنے ہوئے چنے اور دانے دیے جاتے تھے۔ علی کی بیٹی زندان میں بیٹھ کے نمازیں ادا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے ماں کو دیکھا کہ بیٹھ کے نماز ادا کر رہی ہے، رو کر کہا اٹھی ماں، بیٹھ کے نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب کوئی مجبوری ہو۔ اماں تیری کیا مجبوری ہے؟ اماں تو بیمار تو نہیں ہے؟ رو کر کہا سید سجاد، اس زندان میں جو دانا دیا جاتا ہے، جو غذا دی جاتی ہے، بڑی مشکل سے ان بچوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ آج 30 روزے ہے، تیری ماں نے کچھ کھایا نہیں ہے، اتنی کمزور ہو گئی زینب، میں اس کے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اجرکم اللہ۔ علی کی بیٹیوں کے خطبوں نے شام کو فتح کر دیا تھا۔ بازار کے خطبے، دربار کے خطبے، جب علی کی بیٹی کہتی تھی او لینو مجھے یہ بتاؤ کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ جب مسلمان کہتے نا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس وقت بیوی لوگ نے کہتی اگر نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تو پھر ہمیں دیکھو اسی نبی کی اولاد بے دخل و چادر۔ اللہ جانتا ہے اتنا اثر ہوا علی کی بیٹیوں کے خطبوں کا، جب یہ شامی گھر میں آتے تھے نا، عورتوں نے کھانا پکانا چھوڑ دیا گھر میں اور رو کر کہتی تھی اور ملعونو تم تو کہتے تھے کوئی باغی مارا گیا، بازار میں وہ تو کہہ رہی تھی میں رسول کی بیٹی ہوں۔ ایک انقلاب کی صورت پیدا ہوئی جب یہ دیکھا یزید نے انقلاب آنے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یزید کو خواب آیا تھا، رسول کو دیکھا کہ میری اولاد کو چھوڑ دے، غلط ہے جملہ، ایسے لہینوں کے خواب میں کائنات کا نبی نہیں آ سکتا۔ وہ انقلاب آیا تھا علی کی بیٹیوں کے خطبوں کی وجہ سے، اس انقلاب کے ڈر کی وجہ سے اس ملعون نے کہا سجاد تیری قید رہا ہے، واپس چلا جا۔ سید سجاد نے اپنی ماں کی شرطیں بتائیں، لیکن میری ماں کہتی ہے وہ اس وقت میں اپنے وطن واپس جاؤں گی جب میری شرطیں قبول کرے گا۔ پہلی شرط ہے لوٹا ہوا کربلا کا مال واپس کر دے، شہیدوں کے سر واپس کر دے، ایک مکان خالی کرا دے، میں نے بھائی کی آزاداری کرنی ہے۔ اللہ چاہتے یہ نہیں کہتے سجاد واپس جا، شہیدوں کے سر بھی بھیجوں گا، لوٹا ہوا کربلا کا مال۔ اور سجاد تمہیں لوٹنے کے لیے کوئی شام سے آیا تھا، کوئی کوفے سے آیا تھا، کوئی یمن سے آیا تھا، کوئی حجاز سے آیا تھا، جو مال میرے پاس ہے میں بھجوا دوں گا، اور جو مال نہیں ہوگا تو قیمت لگا لینا۔
नबी आलिया ने एक ऐलान किया, ऐ अली की बेटियों, एक बात याद रखना, और जब गाजी की कब्र पे जाना बेशक बता देना अब्बास हमारे बुरके लुट गए, बेशक बता देना अब्बास हमारे ज़ेवर लुट गए, बेशक बता देना हमने रस्सियां पहनी, हमारे तमाचे लगे, सकीना को तमाचे लगे, लेकिन बीबी ने कहा बीवियों अब्बास को ये ना बताना कि सकीना शाम में रह गई और सकीना को मैंने और शाम के कब्रिस्तान فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا میرے کریم اللہ اپنی رحمت واسعہ کا ثواب اس مجلس اعلیٰ کا ثواب میرے مالک اپنی رحمت کے صدقے میں آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس مجلس اعلیٰ کا ثواب ذکر اذکار کا ثواب 10 مرتبہ سورہ بقرہ کا ثواب 60 مرتبہ سورہ یاسین کا ثواب 5 مرتبہ سورہ نوح کا ثواب سورہ مزمل 5 مرتبہ سورہ ملک 55 مرتبہ 20 ختم قرآن مجید کا ثواب 20,000 مرتبہ درود پاک کا ثواب 5,000 مرتبہ استغفار کا ثواب یا حی یا قیوم 5,000 مرتبہ کا ثواب 10,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ثواب آیت کریمہ 10,000 مرتبہ کا ثواب قصیدہ برد شریف 5 مرتبہ سورہ یوسف 1565 مرتبہ کا ثواب تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اس کی اہل بیت اطہار کی بارگاہ شہداء کربلا کی بارگاہ کل انبیاء اولیاء اوصیاء کی بارگاہ میں تو فتح ہدیتان پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اس بارگاہ سے جتنا بھی اجر ثواب ہے محمد والے محمد کا واسطہ میرے کریم پروردگار یہ تمام اجر ثواب مرحوم مغفور سید تصفر حسین رضوی والد سید توکل حسین رضوی سید حامد علی زیدی والد سید ساجد علی زیدی سید فرق علی زیدی والد سید حامد علی زیدی سید شارف علی زیدی والد سید حامد علی زیدی پروردگار جس ثواب ان مرحومین کی ارواح تک وصال فرما پروردگار یہ ثواب ان مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ان مرحومین کے درجات کو بلند فرما اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما محمد والے محمد کا واسطہ ان مرحومین کی قبروں کو تحت نگاہ کو شادہ فرما نور محمد والے محمد سے روشن فرما محمد والے محمد کا واسطہ ان مرحومین کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ قرار فرما محمد والے محمد کا واسطہ ان مرحومین کو عذاب قبر سے محفوظ فرما ان کی برزخ کی منزلیں آسان فرما قبر کی منزلیں آسان فرما لوائے حمد کا سایہ نصیب فرما حوض کوثر کا جام نصیب فرما محمد والے محمد کا واسطہ پروردگار بانیان کی طرف سے جتنا بھی یہ تمام ہے میرے مالک یہ تمام اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کے رزق مال میں وسعت پیدا فرما میرے مالک اس کا ثواب ان کے تمام مرحومین جن کا بھی نام لیے ہیں مالک ان سب کے نام اعمال میں درج فرما محمد والے محمد کا واسطہ بانیان کے رزق مال میں اپنی رحمتیں برکتیں شامل فرما بانیان کی دعاؤں کو مستجاب فرما حاجات کو پورا فرما پریشانیوں سے محفوظ فرما محمد والے محمد کا واسطہ میرے کریم اللہ ان تمام حاضرین کی دعائیں قبول فرما ان کی پریشانیاں دور فرما بیماروں کو شفا عطا فرما جتنے بیماروں کا نام لے کے نماز جمعہ میں دعا کی گئی ہے میرے مالک ان تمام مریضوں کو شفا یاب فرما محمد والے محمد کا واسطہ ان میں نمازیوں میں کوئی مریض ہے تو صحت عطا فرما پروردگار میرے بچوں کی تکلیف کو دور فرما محمد والے محمد کا واسطہ جمیع حاضرین کے پروردگار مرحومین کے گناہ معاف فرما حاجی ناصر حسین مرحوم کے درجات کو بلند فرما بانیان مجلس میرے مالک علیم البذات صدور ہے جو بھی ان کے نام اسماء گرامی ہے میرے مالک انہیں عزت سربلندی عطا فرما محمد والی محمد کی عزت کا واسطہ ان کی عزت سربلندی میں مزید اضافہ فرما محمد والی محمد کا واسطہ پروردگار علماء کی حفاظت فرما مراجع کی حفاظت فرما ہمارے نازداروں کی حفاظت فرما ہمارے
ہمارے نمازیوں کی حفاظت فرما، اجر عظیم عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں توجیہ فرما، زیارت امام سے مشرف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد